آج ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسے عظیم شہر کی جس کی تقدیر دو آسمانی پیغامات نے لکھی۔ ایک پیغام تھا رحمت کا اور دوسرا تھا انصاف کا۔ یہ داستان ہے نینیوا کی، جہاں انتخاب نے تقدیر کو ایک نیا رخ دیا۔ ذرا سوچئے، وہ شہر جو اپنے وقت کی سپر پاور تھا، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، وہ آخر اچانک غائب کیسے ہو گیا؟ اس کا نام و نشان تک کیسے مٹ گیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دو نبیوں کی کہانیوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں نینوا سے۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی طاقتور آشوری سلطنت کا دل، یعنی دارالحکومت تھا۔ دیکھیں، نینوا کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ تو ایک ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ اس کی دیواریں اتنی چوڑی تھیں کہ ان پر ایک ساتھ کئی جنگی رتھ دوڑ سکتے تھے، اور تو اور دریائے دجلہ اس کے چاروں طرف ایک قدرتی دیوار کی طرح بہتا تھا۔ یہ شہر اس وقت کی دنیا میں دولت، طاقت اور فوجی قوت کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا تھا۔ لیکن اس ساری شان و شوکت کے پیچھے ایک بہت ہی تاریک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ نینوا ظلم اور ناانصافی کا گڑھ بن چکا تھا۔ آس پاس کی قوموں پر، خاص طور پر بنی اسرائیل پر، ان کے مظالم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ حکمران طبقہ عیش و عشرت اور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور شہر میں اخلاقی گراوٹ اپنے عروج پر تھی۔ اور پھر ایسے ہی حالات میں ایک نبی کا ظہور ہوتا ہے، حضرت نحوم علیہ السلام، جن کا پیغام اس شہر کے لیے ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ حضرت نحوم، جنہیں تینوں بڑے ابراہیمی مذاہب میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ ایک بہت ہی صاف اور سیدھا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کسی ڈر یا خوف کے بغیر اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کو اس کے انجام کی خبر دے دی۔ ان کی پیشگوئی بہت واضح اور اسپیسیفک تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ دریا کے پھاٹک کھل جائیں گے اور محل تباہ ہو جائے گا۔ یہ الفاظ آنے والی تباہی کی ہو بہو تصویر کشی کر رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں، حضرت نحوم کا پیغام ایک طرح سے دو دھاری تلوار جیسا تھا۔ ایک طرف نینوا کے ظالم حکمرانوں کے لیے یہ ایک کھلی وارننگ تھی کہ بس اب تمہارا وقت ختم ہوا، اور دوسری طرف ان تمام مظلوموں کے لیے امید کی ایک کرن تھی کہ انصاف ہونے والا ہے اور ان کے دکھوں کا خاتمہ قریب ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کی خبر دی گئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ پیشگوئی کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی۔ تو ہوا یہ کہ 612 قبل مسیح میں بیبلیوں اور مادیوں کی متحدہ فوج نے نینوا پر حملہ کر دیا، اور ٹھیک اسی وقت قدرت نے بھی اپنا رنگ دکھایا۔ ایسی طوفانی بارشیں ہوئیں کہ دریائے دجلہ میں شدید سیلاب آ گیا، اور اس کے پانی نے شہر کی وہ ناقابل شکست دیواریں توڑ ڈالیں، بالکل ویسے ہی جیسے حضرت نحوم نے کہا تھا۔ 112 قبل مسیح، یہ وہ تاریخ ہے جب دنیا کا سب سے طاقتور شہر یوں سمجھیں کہ نقشے سے ہی مٹ گیا۔ اس کی تباہی اتنی مکمل تھی کہ کئی صدیوں تک تو لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ شہر آخر تھا کہاں۔ لیکن ٹھہریے، کہانی میں ایک ٹوسٹ ہے۔ نینوا کی داستان یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی اس تباہی سے بہت پہلے اسے ایک اور موقع بھی دیا گیا تھا۔ دراصل حضرت نحوم کے آنے سے بھی کافی پہلے ایک اور نبی اسی شہر میں بھیجے گئے تھے، حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں جونا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی کہانی معافی اور رحمت کی ایک بے مثال داستان ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر غصے میں شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ راستے میں سمندر میں طوفان آیا اور انہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی میں انہوں نے اللہ سے توبہ کی، جو قبول ہوئی، اور جب وہ واپس نینوا پہنچے تو ایک ایسا منظر دیکھا جس کی انہیں بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اور مچھلی کے پیٹ کی اس گہرائی اور تاریکی میں انہوں نے وہ مشہور دعا کی جو عاجزی، توبہ اور اللہ کی بڑائی کا سب سے خوبصورت اظہار ہے۔ یہ دعا آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد نینوا کے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بادشاہ سے لے کر ایک عام شہری تک سب نے مل کر سچے دل سے توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ تو اب ہمارے سامنے ایک ہی شہر کی دو کہانیاں ہیں، دو الگ الگ نبی، دو الگ الگ پیغام
اور دو بالکل مختلف نتیجے۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، فرق بالکل صاف ہے۔ حضرت یونس کا پیغام رحمت اور مہلت کا تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری طرف حضرت ناہوم کا پیغام انصاف کا تھا۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ جب ظلم اور تکبر حد سے بڑھ جائے تو پھر قدرت کا انصاف حرکت میں آتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چند باتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ دوسری، ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ تیسری، لیکن سب سے اہم، توبہ اور معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور یہ وہ سبق ہیں جو تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ میراث ہیں۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھ آتی ہے کہ ننوا کی قسمت پہلے سے طے نہیں تھی۔ جب اس کے لوگوں نے توبہ کا راستہ چنا تو انہیں بچا لیا گیا، اور جب ان کی اگلی نسلیں واپس ظلم کی طرف لوٹ گئیں تو انہیں تباہ کر دیا گیا۔ یہ کہانی انتخاب اور اس کے نتائج کی ہے۔ اور یہیں پر آ کر ہم ایک بہت بڑے سوال کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نینوا کی یہ داستان، جہاں ایک ہی قوم کو پہلے رحمت ملی اور بعد میں اسے انصاف کا سامنا کرنا پڑا، یہ ہمیں اللہ کے ان دو عظیم اصولوں یعنی انصاف اور رحمت کے درمیان جو گہرا تعلق ہے، اس کے بارے میں آخر کیا سکھاتی ہے؟